الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع رحم او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے، رشتے توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین جو ہے ہمیں جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ دین کا مفہوم بھی ہے الدین والنصیحہ، خیر خواہی ہمدردی کرنے کا نام دین ہے۔ تو جب آپ کسی سے خیر خواہی ہمدردی کا مظاہرہ کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ جڑے گا، اس کا آپ سے تعلق بڑھے گا اور وہ آپ کے قریب ہوگا۔ دین جو ہے وصل کے لیے آیا ہے، فصل کے لیے نہیں آیا، جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک مجروح تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت عشق میں اللہ سے گفتگو کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اے اللہ آپ کہاں ہو اور اتنا جہان کا نظام چلا رہے ہو اور تھک گئے ہوں گے، آپ کو غسل کی ضرورت ہوگی، آپ کو تھکاوٹ ہو گئی ہوگی، آپ کو خدمت کی ضرورت ہوگی، آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کی خدمت کروں، میں آپ کو غسل کراؤں، آپ کو میں نہلاؤں، آپ کو سر میں تیل ڈالوں، آپ کو آپ کی خدمت کروں اور اچھا عمدہ کھانا پکا کے کھلاؤں اور آپ کو بکریوں کا دودھ پلاؤں۔ ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا اللہ کے بعد۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو تھپڑ رسید کیا، کم وقت تم اللہ کے بارے میں ایسی گفتگو کر رہے ہو، اللہ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک ہے، کھانے پینے سے، جسمانی سے۔ تو پھر وہ اللہ کا عاشق بندہ پریشان ہو گیا اور مزید تڑپنے لگا، رونے لگا، آؤ فگا کرنے لگا۔ جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اے میرے خلیل، میں نے آپ کو وصل کے لیے بھیجا تھا، جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، تو آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ میرے بندوں کو مجھ سے توڑ رہے ہو، جدا کر کے آئے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے تو زندگی بھر آپ کے بندے آپ سے جوڑے ہیں، کبھی آپ سے کسی کو توڑا تھا ہی نہیں۔ اور اس کی ترجمانی مولانا روم نے کی، تو برائے وصل کردن آمدی، اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ اے میرے کلیم، میں نے تو آپ کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ آپ نے اس میرے بندے کو مجھ سے توڑ دیا، اس کا دل توڑ دیا، اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو اللہ کو عرض کی یا اللہ وہ تو ایسے باتیں کر رہا تھا جو آپ کے شان کے خلاف ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی سمجھ اتنی ہے اور اپنے سمجھ کے مطابق وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، اور اپنے اس کے دل کے جذبات کو، دل کے محبت والے رشتے کو اور عشق کو دیکھا نہیں، آپ نے اس کے الفاظ کو تولا ناپا اور ان کو غیر شرعی سمجھ کے اس کو تھپڑ رسید کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اس بندے کو جا کے کہو جس حال میں بھی مجھے یاد کر رہے ہو، جس بھی انداز میں آپ اس سے مستثنا ہے، آپ یاد کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تعلقات اور رشتے داریاں کاٹنے والا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو رشتے جو ہیں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اور جب کوئی رشتہ توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ رشتہ کہتا ہے اللہ مجھے چھوڑ دے، میں اس کو ہلاک برباد کر دوں، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اس نے جو ہے رشتہ اور تعلق جو ہے نا بغیر شرعی عذر کے اس نے توڑا ہے۔ تو اس لیے بھلی حاجی ہو، نمازی ہو، قاری ہو، حافظ ہو، عالم ہو، مفتی ہو، کچھ بھی ہو، پیر ہو، اگر وہ بلا وجہ رشتے توڑتا ہے، تعلقات توڑتا ہے، تو پھر ان کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ اور ہم کو چاہیے کہ ہمارے جو رشتہ داریاں ہیں بلا وجہ ان کو نہ توڑیں۔ ہاں شریعت نے کہیں کسی سے
تعلق توڑنے کا حکم دیا ہے تو شریعت کے تحت آپ توڑ سکتے ہو۔ اگر بلا وجہ اگر کوئی تعلق کا رشتہ آپ توڑتے ہو، دوستی کا یا رشتہ داری کا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رحم اور رشتے کو توڑنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے نمازی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے پیر ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو اس لیے ہمیں تعلقات اور رشتوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کو قائم رکھنا چاہیے، اور بڑوں کے جو تعلقات رشتہ داریاں ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کر کے ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور ہم کو ان رشتہ داریوں کو، تعلقات کو جو ہمارے بڑوں کے، بزرگوں کے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔